بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الترغیب و ترہیب، یہ کتاب ہے اعمال صالحہ کی ترغیب کے بیان، اچھے اعمال صالحہ کی ترغیب کے بیان میں کہ جو بندہ اعمال صالحہ کا پابند ہوگا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اعمال صالحہ کے اندر سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ نیت کا ہے۔ اپنی نیت کو خالص رکھنا کہ نیت ہر عمل میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس بات سے کیا ہو جائے، میرے اس عمل سے خوش ہو جائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیت کو خالص رکھنا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اجر ملے گا۔ اگر نیت درست ہوگی تو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اگر نیت بری ہے تو گناہ ملے گا۔ اور یہ ان کاموں میں ہیں جو مستحبات کے درجے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کسی اچھی نیت سے کرے گا تو اس پر ثواب ملے گا، اگر بری نیت سے کرے گا تو گناہ ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی فرض کام ہے اس میں وہ نیت کرے گا میں یہ نہیں کرتا، اس پر ہی اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا، تو لازم ہے اس نے کرنی ہے۔ اسی طرح کوئی گناہ کا کام ہے، مثلا کوئی چوری، اب وہ کوئی اچھی نیت سے بھی کرے تو پھر بھی کیا رہے گی، گناہ ہی رہے گی۔ دوسری چیز ہے اعمال صالحہ کے اندر قرآن و حدیث کے احکامات پر چلنا، کیونکہ شریعت کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں بیان کر دیے، اور انہی احکامات کی توضیح و تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے بتلا دی۔ اب یہ دونوں موجود ہیں، تو اب کوئی بھی شخص اب جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اور وہ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صراط مستقیم کی پابندی کرے، اور صراط مستقیم کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ قرآن و سنت سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میری امت کے دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے گا، یعنی میرے احکامات کے مطابق عمل کرے گا، میری سنتوں کی پابندی کرے گا، ایسے شخص کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز تم لوگ نہ بھٹکو گے، اور وہ 2 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی احادیث۔ اسی طرح اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ کہ انسان اپنے عمل کو بہتر بنائے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے، تو وہ ہر عمل سے پہلے یہ بھی غور کرے کہ میرا یہ عمل، اس کا اثر دوسروں پر کیا پڑے گا، کہ میرے عمل سے اچھی چیز کی بنیاد بنے گی یا بری چیز کی بنیاد بنے گی۔ اگر تو اچھی چیز کی بنیاد بنی ہے تو جتنے بھی لوگ عمل کریں گے اس شخص کو بھی اجر ملتا رہے گا، اور اگر اس کے کسی عمل سے کسی برائی کی بنیاد پڑ گئی تو جتنے لوگ اس برائی کا ارتکاب کریں گے اس شخص کو کیا ملتا رہے گا؟ گناہ ملتا رہے گا۔ تو یہی مفہوم ہے وہ مشہور حدیث مبارکہ کہ جس نے کسی اچھے طریقے کی بنیاد ڈالی، پھر لوگ جتنے اس پر چلیں گے تو اس شخص کو بھی اتنے لوگوں کے بقدر کیا ملتا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس نے کسی برے طریقے کی بنیاد ڈالی، تو اب جتنے لوگ بھی اس کام پر چلیں گے، اس طریقے پر چلیں گے، تو جیسے ان کو گناہ ہو رہا ہے اس شخص کو بھی کیا ہوتا رہے گا؟ گناہ ہوتا رہے گا، اور ان کے گناہوں میں بھی کمی نہ آئے گی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ وہ کسی اچھائی کی بنیاد بنے، اور اس بات سے جو ہے وہ اجتناب کرے کہ وہ کسی برائی کی بنیاد بنے۔